دیکھیں مذاہب تو پہلے بھی موجود تھے، اللہ کا مذہب تو پہلے بھی موجود تھا، اللہ کے پیغمبر تو پہلے بھی تھے، لیکن اس میں اتنی امینڈمنٹس کی انسان نے خود اس کے دین میں اتنی تبدیلی لائی کہ خدا کو یہ خیال ہے کہ انف بس بہت ہو گئی، اب یہ قرآن ہے، اس کا میں نزول کر رہا ہوں، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد یہ چیپٹر میں کلوز کر رہا ہوں۔ آج میں سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں تو وہی کچھ ہو رہا ہے کہ اس چیپٹر کو کہیں نہ کہیں کلوز کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی کو اس کو کہنا پڑے گا کہ بس بہت ہو گئی۔ جس کا جی چاہے، کسی علماء کا، سیاستدان کا، کسی بھی شخص کا آپ اس کی عزت مجروح کرنا چاہیں، جو مرضی ویڈیو پوسٹ کریں، جو مرضی اس کی سیاق و سباق سے ہٹا کے بس چھوٹا سا کلپ لگائیں اور اس کے بعد پھر چلا دیں، پھر بغیر سوچے سمجھے پورا معاشرہ چل پڑتا ہے اس ایک چیز کے پیچھے جو ایک چیز چل پڑتی ہے، بغیر اس تحقیق کے کہ وہ جو کاذب ہے، وہ جو جھوٹا ہے، جس سے یہ الزام لگا ہے کسی بھی شخص پر، آیا اس کی کوئی میں جانچ پڑتال کر لوں؟ بس فارورڈ کرتے جا رہے ہیں اس فتنے کو، جو ہی ملا آگے شیئر کر دیا، فارورڈ کر دیا، میسج ملا آگے فارورڈ کر دیا، اور یہ پورے معاشرے کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ بری طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بحیثیت قوم اپنے اپنے کردار میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے مدار میں رہتے ہوئے، جہاں علماء کرام کا کردار ہے، جہاں مشائخ کا کردار ہے، میری آپ سے یہ دست بردستہ اپیل ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس معاشرے کی برائی کے خاتمے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اول تو اس کی یہ تحقیق کرنا، یہ جانچنا کہ یہ معاشرے کی کتنی بڑی برائی ہے۔ ہزاروں واقعات ایسے ہیں، ہزاروں واقعات جن کو میں یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور جس طریقے سے ان کو سوشل میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے وہ پوری قوم کی جو اخلاقی اقدار ہے وہ اس کی گراوٹ آپ اس میں نظر آتی ہے، اور ایک شخص کا کوئی کردہ گناہ ہے اس کو بھی بہت طریقے سے ملائن کر کے سب کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ حکومتیں تو اس کا بہت زیادہ شکار ہے کہ میں آپ کو بھی ریسنٹ ایگزامپل دوں، ہم نے ایک ٹورنامنٹ کرایا، فٹ بال ٹورنامنٹ، جو ایک آل پاکستان فٹ بال ٹورنامنٹ تھا، جس کو کوئی مہینے کے لگ بھگ میرا خیال ہے وہ چلا ہوگا، مختلف ٹیمیں پورے پاکستان سے آئیں، پھر اس کا فائنل ہوا، اس میں 20 سے 30 ہزار لوگوں نے شرکت کی، اور وہ ٹورنامنٹ کا منعقد ہونا ان حالات میں بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کی اپریسیشن کے بجائے ایک چھوٹا سا کلپ جس میں ایک ٹیم کو ہر میچ کے لیے 10,000 روپے ملتا تھا کہ یہ آپ کی ریفریشمنٹ کے لیے، کہ آپ اپنے لیے پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے چائے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اب وہ ایک کلپ 2 دن سے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، اس کو جس طریقے سے وائرل کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کوئی کام ہو گیا، پانی کا کین ہے اس میں کچھ لوگ پانی پی رہے ہیں، 30,000 لوگوں نے، وہ اس میں سے 5 لوگوں نے یہ کام کیا۔ وہ جو آپ کی ایفرٹ تھی کہ ایک پورا مہینہ سلسلہ چلتا رہا، 30,000 لوگ، کھلاڑی، پھر تماشائی، تمام لوگ یہ کھیلوں کے میدان سے مستفید ہوتے ہیں کہ آپ کی انٹرٹینمنٹ، اور وہ ایک کلپ جو ہے وہ پاپولر ہے۔ وہ جو 30,000 لوگ آئے جنہوں نے اس پر محنت کی، اس کے انعقاد پر انعامات دیے، وہ سب بس سے پشت چلے، اور ہم سب نے فارورڈ پالیسی اپنائی بھی ہے، فارورڈ فارورڈ فارورڈ، آگے بس بھیجتے جاؤ بغیر سوچ، لیکن جس پر خود آئے گی اس دن احساس ہوگا کہ یہ مجھ پر آئی ہے تو میں فارورڈ کر سکتا ہوں، فارورڈ نہیں کر سکتا۔ اس دن پھر پتہ چلتا ہے یا اپنے والد پہ ہے، یا اپنے بھائی پہ ہے، یا اپنی والدہ پہ ہے، اس دن احساس ہوگا کہ میں نے فارورڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں نے شیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ سو اس فتنے کی وجہ سے بلوچستان میں ایک بہت بڑا آپ کو ویکیوم نظر آتا ہے ریاست اور نوجوان کے درمیان۔ اس ویکیوم کو نہ صرف حکومت نے فل کرنا ہے بلکہ سوسائٹی کے تمام لوگوں نے، بالخصوص ہمارے علماء کرام نے اپنے اپنے روس میں رہ کر اس بیماری کے خاتمے میں حکومت کا ہاتھ بٹانا ہے۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب کہ آپ نے پچھلے سال بھی ایک بہت منظم اور کامیاب پروگرام کا انعقاد کر کے بلوچستان میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے، اور پاکستان کا دل جو ہے وہ بلوچستان ہے، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور ایک بار پھر آپ نے آزادی اور مارکہ حق کی سیلیبریشنز کے لیے بلوچستان کو چنا، کوئٹہ کو چنا۔ میں آپ کو اس کی کامیاب انعقاد پر آپ کو، آپ کے رفقا کو
بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے کہ آپ نے اور اس کار خیر کو اس درخواست کے ساتھ کہ جاری و ساری رکھا جائے، نہ صرف کوئٹہ میں بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی اس کانفرنس کا انعقاد ہونا چاہیے، اور حکومت بلوچستان اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے آپ کے ساتھ مکمل تعاون کا مکمل یقین دلاتی ہے، اور آپ کو یہ باور کراتی ہے کہ آپ بلوچستان کے جس کونے میں چاہیں آپ یہ منعقد کرائیں یہ پیغام، پیس کا میسج، یہ کانفرنس، اور ہم آپ کو اس میں نہ صرف فیسیلیٹیٹ کریں گے بلکہ میں خود بھی شامل ہوں گا، وزراء اکرام بھی شامل ہوں گے، تاکہ آپ کے اس طرح کے پروگرامز کو جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ ایک چھت کے نیچے بیٹھیں، اپنے پاکستانیت کی بات کریں اور اس پاکستان کی بات کریں جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے بزرگوں نے جس کا خواب دیکھا تھا۔ اور مجھے یہ کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ یہ جو بلوچستان میں بدامنی ہے، یہ جو بلوچستان میں مارا ماری ہے، یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے، وہ دن دور نہیں ہے۔ میں اکثر لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں کہ حق جو ہوتا ہے وہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی دیر سے آتا ہے، لیکن حق آ کے رہتا ہے۔ مٹنا جو ہے وہ باطل ہے، باطل اس کیس میں مٹے گا۔ حق جو ہے یہ ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے، اور اس ریاست میں اتنی آسانی سے انرتھ نہیں ہونا ہے۔ یہ ریاست تا قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ عرض وجود میں رہے گی، اور کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا جب ایسی منظم فوج، ایک ڈسپلنڈ فوج اور اتنا منظم ادارے آپ کے پاس ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ 200 کا جتھا جو ہے یا 400 یا 2000 کا جتھا جو ہے، یہ 2000 کا جتھا 25 کروڑ لوگوں کو اپنے نیچے بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط ہوگا، مجھے نہیں لگتا، اور نہ یہ ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امن کا سورج بلوچستان میں نے بلوچستان کے لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کی سڑکیں احتجاج کی وجہ سے بند نہیں ہوں گی۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ریڈ زون پہ، یہ میڈیا کے دوست گواہ، لوگوں کی احتجاج ہوتے تھے۔ آج بلوچستان کے کونے کونے احتجاج کا حق سب کو ہے، سب کو قانونی طور پہ حق ہے، لیکن اس کو آرگنائز کرنے کا حق حکومت کو ہے۔ ہم نے اپنا وہ حق ایکسرسائز کیا۔ آج بلوچستان کی سڑکیں کم سے کم احتجاج کی وجہ سے ہفتہ 10 دن بند نہیں ہوتی۔ میں بلوچستان کے لوگوں سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امن کا سورج بھی لوٹے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ امن انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں واپس آ رہا ہے، اور یہ جو جتھے ہیں، یہ جو بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی میرا آج اس کانفرنس سے یہ پیغام ہے کہ آپ ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے آپ واپس لوٹیں، آپ گھر آئیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں۔ ہمارے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن اگر آپ دہشت گردی کریں گے، معصوم لوگوں کا خون بہائیں گے، تو ریاست مجھے یہ کہتی ہے کہ میں اس عورت کے ننگ و ناموس کے ساتھ کھڑا ہوں جس کو موسیخیل کے اندر رات کی تاریکی میں اس کو اتارا گیا، اس کے شوہر کو اور اس کے بیٹے کو، اور اس کے سامنے بے دردی سے اس کو چھلنی کر دیا گولیوں سے۔ اس کے پاس ایک چادر تھی، وہ پریشان تھی کہ اپنا سر ڈھانپے یا اپنے بیٹے کا سر ڈھانپے یا اپنے شوہر کا سر ڈھانپے، اور پھر اتنی ڈٹھائی کے ساتھ پورے پاکستان میں اس خبر کو پھیلایا جاتا ہے۔ دیکھیں جی انہوں نے خواتین اور بچوں کو تو کچھ نہیں کہا، جس خاتون کا سہاگ اس کے سامنے اجاڑ دیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا، اس خاتون کا رہ کیا گیا؟ اس کی کیا عزت رہ گئی؟ اس کا کیا ننگ رہ گیا؟ اس کا کیا ناموس رہ گیا؟ تو مجھے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور میری حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مجھے آپ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا کبھی نہیں پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان میں امن کا جو سورج ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ چمکے گا۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ماشاءاللہ سرفراز بھائی، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے۔ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہ بڑی اچھی بات کی تھی ہمارے چیف صاحب نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم جیسے تورات، زبور، انجیل، اور پھر آپ نے ختم الکتاب قرآن کریم کا ذکر کیا، اور قرآن ہمیں ان تمام فتنہ فساد سے روکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ قرآن
ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ہم نے علماء کے ساتھ اس مشاورت کو شروع کیا ہے۔ آپ نے جو آج بات کی ہے کہ ہم مختلف علاقے جو بلوچستان کے ہیں اس میں ہم بھی جرگے اور اس طرح کے علماء کی نشستیں اور عمائدین قوم کی نشستیں کریں، اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی، تو اس میں بھی جیسے آج آپ نے فرمایا کہ جناب ہتھیار ڈال دو، آؤ ایک اچھی زندگی کو بسر کرو، پاکستان آپ کا ہے، اور جو ہتھیار نہیں ڈالتا ریاست اس کے ساتھ نہیں کھڑی، ریاست اس کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ ہم وحدت کے لیے، یونٹی کے لیے اور اتحاد کے لیے اس بلوچستان میں انشاءاللہ العزیز کام کریں گے، اور آپ اس کی نگرانی فرمائیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ میں ایک جگہ پر جا رہا ہوں، تو یہ علماء ممبر و محراب کے امین ہیں، ان سے ہماری بات اور پورے بلوچستان کے علماء سے چل رہی ہے، نظام الدین بھائی، اور ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تربت میں، گوادر میں، خزدار میں اور مختلف علاقوں میں اس کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو ہمارا دل اور زیادہ بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ ایسے کردار کو ادا کرتے ہیں۔ بھٹی بھائی انشاءاللہ یہ ملک بھی رہنا ہے، اور پھر وہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ بلوچستان پاکستان اور پاکستان بلوچستان ہے، اور انشاءاللہ میں نے تو یہاں محب وطن لوگوں کو پایا ہے، میں بار بار آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں ان کی محبت ہمیں کھینچ کے لاتی ہے، اور آج کا یہ پروگرام جیسے آپ نے کہا یہ اسی چیز کا مظہر ہے۔ ایک تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مذہبی امور اور اقلیتی امور کا وزیر جو ہے ہندو دھرم سے رکھا ہے۔ آج مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کیوں ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں ایک قوم بن کر آگے بڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اس میں جو بھی دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرے گا اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، اور ہم دشمن کے اس ایجنڈے کو، ان سازشوں کو، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، چاہے خیبر پختونخوا میں ہوں، چاہے ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، انشاءاللہ ممبر و محراب سے اس کو رد کریں گے انشاءاللہ۔ میں اب چاہوں گا کہ اب ہم اپنے ہاتھ میں یہ فلیگ لے لیں اور اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جائیں، تاکہ بلوچستان سے ایک اچھا مظاہرہ جو ہے وہ جائے۔ آپ ترانہ پڑھیں بھائی، ہاتھوں میں لے لیں پرچم، لے لیں جی۔ یہ کارڈلس مائک چلاوی، چلو۔ ہمیں پاس وائس کے یہ چمن ہمارا ہے، ہم نے در مخائص کے اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ایسے پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کار وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن ہمارا ہے، ہمارے پاس وائس کے جبل ہمارا ہے، ہم ہیں در وائس کے میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں ہوئے تو صرف علماء تھے، اصل تاثیر
کے یہ چمن ہمارا ہے ہم ہیں نغمہ خوان اس کے. امام حضرات ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں اور ایک یکجہتی کا ہم مظاہرہ کریں گے. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال. نعرہ تکبیر سب نعرہ تکبیر. پاکستان جشن آزادی فتح مارکہ حق پاک فوج.